شورکوٹ میں ایس پی انویسٹیگیشن جھنگ عثمان منیر سیفی نے تفتیشی افسران میں تفتیشی بلز کی رقم تقسیم کر دی۔ تفتیش کے معیار کو مزید بہتر بنانے کے لیے مجموعی طور پر تفتیشی افسران میں 33 لاکھ روپے سے زائد رقم تقسیم کی۔ تفتیشی افسران انصاف کی فراہمی کو یقینی بناتے ہوئے میرٹ پر تفتیش کا عمل یقینی بنائیں۔ کرپشن ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی، محکمانہ احتساب ہوگا۔ بل وصول کرنے والوں میں واصف نول، اسلم خان بلوچ اور دیگر شامل ہیں۔ ایک اور خبر ہے بہاول نگر سے ممبر صوبائی اسمبلی رانا عبدالرؤف اور ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد وسیم نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال بہاول نگر میں 70 بیڈز پر مشتمل پیڈس وارڈ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل عبدالجبار گجر، ایم ایس ڈی ایچ کیو انچارج پیڈس وارڈ ہمراہ تھے۔ ممبر صوبائی اسمبلی اور ڈپٹی کمشنر نے بچوں کے وارڈ کی تعمیر اور تزئین و آرائش کے کاموں کا معائنہ کیا۔ وارڈ کے مختلف سیکشن میں گئے ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف اور بچوں کے والدین سے ملاقات کی۔ انہوں نے ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل سٹاف سے کہا کہ بچوں کو علاج معالجے کی بہتر سہولیات فراہم کی جائیں اور اپنے فرائض شاندار انداز میں ادا کریں۔ سابق وزیر اعظم پنجاب سردار عثمان بزدار کی پاک پتن آمد، درگاہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر پر حاضری دی اور پارٹی کارکنان سے ملاقات کی۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی آمد پر تحریک انصاف کے کسی ممبر صوبائی قومی اسمبلی نے استقبال نہ کیا۔ جب بالکل سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر حاضری دی۔ عثمان بزدار نے درگاہ پر پھولوں کی چادر چڑھائی، ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کی۔ سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان سے بھی ملاقات کی۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کا وزارت اعلیٰ پنجاب سے فراغت کے بعد پاک پتن کا پہلا دورہ ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی پاک پتن آمد پر پاکستان تحریک انصاف کے کسی ممبر نے صوبائی وفاقی اسمبلی نے استقبال نہ کیا۔ رخ کرتے ہیں ویگن کا۔ پروفیسر مصری خان مغیری ویگن پولیس کی زیادتیوں کے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ویگن پولیس میرے مخالفین سے رشوت لے کر میرے خلاف جھوٹی FIR درج کی۔ میں پروفیسر ہوں اور میں کراچی میں ڈیوٹی کر رہا ہوں اور میں آن ڈیوٹی تھا۔ یہ میرے ساتھ بڑی ناانصافی ہے۔ میں IG سندھ، DIG لاڑکانہ، SSP کمبر شہداد کوٹ کو اپیل کرتا ہوں کہ میرے اوپر جو جھوٹی FIR درج ہیں ان کی شفاف انکوائری کروائی جائے اور SHO ویگن میر مہدی رضا ٹالپور اور ASI نادر بھنگر کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور میرے ساتھ انصاف کیا جائے، ورنہ میں اپنے آپ کو آگ لگا دوں گا۔ خبر شامل کرتے ہیں چنیور سے۔ ہمارے نمائندے سید مظاہر عباس شاہ کی رپورٹ کے مطابق سینئر صوبائی وزیر پنجاب سید حسن مرتضیٰ شاہ کی ڈسٹرکٹ پریس کلب آمد صحافیوں نے بھرپور استقبال کیا، جبکہ حسن مرتضیٰ نے میڈیا ٹاک بھی کی۔ سینئر صوبائی وزیر سید حسن مرتضیٰ کی ڈسٹرکٹ پریس کلب چنیوٹ آمد، نامنتخب عہدیداران کو مبارکباد اور میڈیا ٹاک کرتے ہوئے انہوں نے کیا کہا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آئے ہاں اسی اس ملک نو بحراناں چوں بھی کڈیا ہے، اسی اس ملک دے چیلنجز دا مقابلہ بھی کیتا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہن بھی کران گے۔ پریس کلب دے حوالے نال مینوں ایک حکم دتا شاہد صاحب نے، میں CM صاحب دے گوش گزار کیتا اور انہوں نے کہا کہ یقیناً ساری پالیسی ہے کہ صحافت نو اور صحافی برادری نو بہتر کرن لئی اسی اپنا کردار ادا کریے۔ چنیوٹ پریس کلب میرا گھر ہے اور انہوں بہتر اور خوبصورت بناون جو یہ حکم دین گے میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے منوان عمل کراواں گا۔ کہ معاشی تباہی کا ذمہ دار یہ 11 جماعتیں ہیں، ایک ٹوٹل حکومت ہے، 11 جماعتیں مل کے عوام کی نظروں سے گر گئی ہیں، جبکہ عمران خان اکیلا پوری عوام کے دلوں پر راج کرتا تھا۔ دیکھو جی، شیخ رشید صاحب مرحوم دا زمانہ چلا گیا جی، وہ میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے جواب بھی دینا چاہیے۔ شیخ رشید صاحب دا سوال جواب جڑا عمران خان اور شیخ رشید دا اپنا مکالمہ ہے وہ سب تو بڑا جواب ہے، اور وہی دوبارہ سن لیا کرو، لوگوں کو اندر انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ گیمبر میں احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح گیمبر چک نمبر 45 3R میں بھی سنی تحریک اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کی جانب سے انڈیا میں ہونے والے گستاخی کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی۔ ریلی قاری طلحہ، نوید رضوی، شفیق رمضان، علی حمزہ کی زیر صدارت نکالی گئی۔ بڑوں نوجوانوں اور بچوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شرکا نے ہاتھوں میں پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے جن پر گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سرطن سے جدا کے نعرے درج تھے۔ شرکا کی جانب سے ہندوستان کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی گئی۔ شرکا سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ ہم پاکستانی مسلمان اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتے کہ بھارت ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے۔
ہم حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہونے والی گستاخی پر بھارت کے ساتھ ہر قسم کے تجارتی اور سفارتی تعلقات ختم کیے جائیں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ہر قسم کی تجارت و تعلقات سے زیادہ محبوب ہیں۔ ہمارے والدین بھی پیارے پیغمبر محمد پر قربان۔ بھارت ہمارا اصلی اور اصلی دشمن ہے۔ ہم خون کے آخری قطرے تک اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کریں گے۔ خبر ہے راولپنڈی سے ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق ایس ایس پی انویسٹیگیشن غضنفر علی شاہ کی زیر صدارت پولیس لائنز ہیڈ کوارٹرز میں مقدمات کی تفتیش کے حوالے سے میٹنگ میں ضلع راولپنڈی کے تمام ایس ڈی پی اوز کی شرکت۔ ایس ایس پی سٹی انویسٹیگیشن غضنفر علی اور زیر تفتیش سنگین مقدمات میں پروگریس کا جائزہ لیا۔ سنگین نوعیت کے مقدمات کو جلد از جلد ٹریس کر کے ملزمان کو گرفتار کیا جائے۔ ڈکیتی، رابری اور چوری کے مقدمات میں ملوث ٹارگٹ افینڈرز کے خلاف مؤثر کارروائیوں میں مزید بہتری لائی جائے۔ شہریوں کے جان و مال کی حفاظت ہمارا اولین فریضہ ہے۔ سنگین مقدمات میں ڈویژنل ایس پیز اور ایس ڈی پی اوز روزانہ کی بنیاد پر فالو اپ اور پروگریس لیں۔ اور ادھر گیمبر میں یوٹیلیٹی سٹور پر سستی اشیاء، چینی، گھی نایاب، عوام پریشان۔ یوٹیلیٹی سٹور پر اس شدید گرمی میں عوام کے لیے دروازے بند، مرد اور خواتین، بچے وزیر اعظم کے اس سستے پیکج کے لیے عوام خوار ہوتے نظر آ رہی ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹور ملازمین اپنے من پسند لوگوں کو گھی اور چینی دے رہے ہیں۔ اس میں سموسہ پکوڑا بنانے والے بیکری سے وابستہ لوگوں کو گھی اور چینی وافر مقدار میں دیا جاتا ہے۔ عوام کے پوچھنے پر مناسب رویہ اور نہ پینے کے لیے پانی، نہ ہی سایہ دار جگہ، عوام شدید پریشان، گھنٹوں لائنوں لگی رہتی ہے۔ گھی اور چینی آٹا انتظار میں فوٹیج میں مجبور اور بے بس عوام کو واضح دیکھا جا سکتا ہے۔ عوام کی پریشانی کا عالم کس کو سنائیں، اور آخر میں گھنٹوں انتظار کے بعد عوام کو خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑتا ہے۔ مزدور نے اپنی دہاڑی توڑی، دکاندار نے اپنی دکان چھوڑی۔ یوٹیلیٹی سٹور سستے پیکج کے لیے ان کی وزیر اعظم پاکستان وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل ہے کہ عوام کے لیے گھی، آٹا اور چینی وافر مقدار میں بھیجا جائے۔ عوام اس مہنگائی کے دور میں آپ کے پیکج سے مستفید ہو سکے۔ رخ کرتے ہیں ہارون آباد کا۔ ڈاکٹر اے آر بابر کی رپورٹ کے مطابق ہارون آباد، فوٹ آباد سمیت چولستان میں گزشتہ روز سے وقفے سے پری مونسون بارش کا سلسلہ جاری۔ چولستان سمیت علاقے بھر میں طویل خشک سالی کا خاتمہ ہو گیا۔ حالیہ بارشوں سے فصلوں اور باغات پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوں گے، جبکہ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ فصلیں اور باغات بھی شدید نہری کمی کا شکار ہو رہے تھے، لیکن حالیہ بارش سے ایک طرف موسم انتہائی خوشگوار تو دوسری جانب شدید خشک سالی کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ چولستانیوں اور کپاس کے کاشتکاروں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ محکمہ زراعت کے ماہرین کے مطابق حالیہ بارشوں سے کپاس اور دیگر فصلوں سمیت باغات پر بھی انتہائی مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ اس وقت بھی آسمان پر کالی گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں اور دوبارہ سے بارش کا سلسلہ شروع ہونے کو تیار ہے۔ خبر ہے شیخ پورہ سے۔ پاکستان مسلم لیگ کاف کے ضلعی صدر خرم منور منچ نے کہا کہ حالیہ مہنگائی کا طوفان عالمی اداروں کی محتاجی اور اس رفتار کی غلامی کا شاخسانہ ہے۔ جب افغانستان جیسا کمزور اسلامی ملک عالمی مالیاتی اداروں کے چنگل سے آزادی حاصل کر رہا ہے، تو پاکستان کے عوام کو بھی عالمی مالیاتی اداروں کی غلامی کے چنگل سے نکلنے کا پورا حق ہے، جس کی خاطر بھرپور جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جذبہ حب الوطنی سے عاری حکمران ہیں، جنہیں ملک و قوم سے کوئی غرض نہیں۔ وہ صرف کرپشن کرنے اور سابقہ کرپشن چھپانے کی جدوجہد میں مصروف ہے۔ افغانستان میں ڈالر کا ریٹ 99 روپے ہے، جبکہ پاکستان میں 200 کے قریب پہنچ چکا ہے، جس کے ذمہ دار موجودہ حکمران ہیں۔ ملک کی معاشی بہتری فقط پی ٹی آئی یقینی بنا سکتی ہے، اور عمران خان ہی پاکستان کو مسائل و مشکلات کے چنگل سے چھٹکارا دلائیں گے۔ ایک اور خبر ہے شیخ پورہ سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ڈسٹرکٹ سیکرٹری گڈ گورننس خان عبد المناف خان ایڈوکیٹ نے کہا کہ پی ڈی ایم کی نااہل اور امپورٹڈ حکومت کی 40 روزہ کارکردگی نے ثابت کر دیا کہ پی ٹی آئی کی حکومت موجودہ حکومت سے ہر لحاظ سے بہتر تھی۔ پی ڈی ایم کے پاس نہ حکومت کرنے کا عوامی مینڈیٹ اور نہ ہی ان میں ملکی نظام چلانے کی صلاحیت ہے۔ عمران خان کے احتجاج کی کال پر ملک بھر میں مظاہرے ہوں گے۔ پی ٹی آئی کارکنان حکمرانوں کی دھونس اور جبر سے خائف ہونے والے نہیں۔ مہنگائی کے خلاف چلائی جانے والی تحریک میں نوجوان ہر اول دستے کا کردار ادا کریں گے۔ کہا کہ فیٹف کی گرے لسٹ سے پاکستان کا نکلنا عمران خان کی قائدانہ صلاحیتوں کا مظہر ہے، جس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرنے والے موجودہ امپورٹڈ حکمران عوام کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں۔ ایک اور خبر ہے شیخ پورہ سے۔ انصاف ویلفیئر ونگ کے سابق سٹی صدر میاں افضال حیدر نے کہا کہ پی ٹی آئی کے دور اقتدار میں فیٹف کے حوالے سے کی گئی قانون سازی کے خلاف احتجاج کرنے والے پی ڈی ایم رہنما آج پاکستان کے فیٹف کی گریڈ لسٹ سے نکلنے کا کریڈٹ لے رہے ہیں، جو ان کے قول و فعل کے تضاد کا کھلا ثبوت ہے۔ امپورٹڈ حکومت کو تسلیم کرنا ہوگا کہ عمران خان نے اپنے دور اقتدار میں ملک کی سمت درست کی۔ عوام کو پی ٹی آئی کے دور حکومت میں پی ڈی ایم کا کیا گیا احتجاج یاد ہے، اور آج یہ پاکستان کے فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلنے کا احساس اپنے نام کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے میں مصروف ہیں۔
قوم ان کے ڈرامے بازی دیکھ رہی ہے۔ تحریک انصاف نے اپنے دور اقتدار میں پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے FATF کی تمام شرائط پوری کر کے باقاعدہ قانون سازی کی، جبکہ موجودہ غیر قانونی غیر آئینی حکومت نے اس حوالے سے قانون سازی کی مخالفت کی تھی، لہٰذا پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے میں نواز لیگ یا پیپلز پارٹی کا کوئی کردار نہیں۔ ایک اور خبر ہے، شیخو پورہ سے معروف سماجی شخصیت محمد اقبال شاکر نے بھارتی حکمران جماعت BJP کے ترجمان کے توہین آمیز گستاخانہ بیان کی پرزور مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی حکومت کا مکروہ چہرہ مودی کے حواریوں نے دنیا پر واضح کر دیا۔ توہین آمیز بیان کے خلاف بھارت میں پرامن احتجاج کرنے والے مسلمانوں پر مودی سرکار کا ریاستی جبر، بدترین جارحیت اور ریاستی غنڈہ گردی ہے۔ مودی سرکار کا مسلمانوں پر بے تحاشا ظلم و تشدد اور بربریت، لاٹھی چارج، شیلنگ، سینکڑوں مسلمانوں کی گرفتاریاں، مختلف بھارتی شہروں میں ہندو انتہا پسندوں کی مسلمانوں کی املاک، دکانوں اور مکانوں کو گرانے، آگ لگانے، گہراؤ، جلاؤ، پرتشدد حملے اور فائرنگ جیسے دہشت گردانہ واقعات پوری دنیا کے سامنے ہیں، جن کا نوٹس لیتے ہوئے اقوام عالم کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ مسلمان ممالک کے حکمران بھارت سے تمام تر سفارتی تعلقات ختم کریں، بھارتی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے۔ ایک اور خبر ہے، شیخو پورہ سے جامعہ اہل حدیث یوتھ فورس کے صوبائی صدر ممتاز مذہبی اسکالر حافظ محمد قسیم شیخو پوری نے کہا کہ محبت رسول ہمارے ایمان کی احساس ہے۔ پاکستانی حکومت فوری طور پر بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کرے اور سفیر کو فوری ملک بدر کرے۔ جب تک بھارت میں گستاخوں کو سرے عام پھانسی نہیں دی جاتی، بھارت کے ساتھ کوئی تعلقات قائم نہیں کیے جائیں۔ نبی کریم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والے ملعونہ کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ گستاخ کی سزا سزائے موت ہے۔ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن نبی کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمارے دل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں دھڑکتے ہیں۔ ہمارے خیالات و تصورات میں بھی دل و دماغ کے ساتھ خون کے قطرے قطرے میں نبی کریم کی محبت رچ اور بس چکی ہے۔ مودی سرکار مسلمانوں کے خلاف نفرت کے فروغ کی سازش پر کاربند ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کو بھارت کے خلاف سخت اقدامات کرنے چاہیے۔ ایک اور خبر ہے، شیخو پورہ سے گلا منڈی شیخو پورہ میں صدر رانا ظفر خان رائس ڈیلر اینڈ کمیشن ایجنٹ ایسوسی ایشن، شیخ عبدالوحید رائس ملز ایسوسی ایشن کی قیادت میں بسم اللہ رائس ایکسپورٹ سیلا پلانٹ بیچکی چودھری ذوالفقار احمد کے ساتھ گزشتہ دنوں بھتہ نہ دینے پر باثر ملزمان کے وحشیانہ تشدد پر بھرپور احتجاج کیا۔ تاجروں کی جانب سے نعرے بازی بھی کی گئی۔ رحمت علی رانا، عبدالاسلام رانا، نعیم، عبدالشکور ورک، غلام ورک، گلفام ورک سمیت تاجروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مقررین نے کہا کہ ہم IG پنجاب سے اپیل کرتے ہیں کہ چودھری ذوالفقار پر قاتلانہ حملہ کرنے والے ملزمان کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے۔ نامزد FIR کے باوجود پولیس ابھی تک ملزمان کو پکڑنے میں ناکام ہے۔ مزید یہ کہ تاجروں کو تحفظ دیا جائے اور جو بھتہ مافیا ہے ان کے خلاف آپریشن کیا جائے۔ بھتہ خوری کے واقعات پاکستان میں تیزی سے پھیل رہے ہیں، جن کو لگام ڈالنا انتہائی ضروری ہے۔